السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ قال اللہ تبارک و تعالی یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ قال اللہ تبارک و تعالی هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة۔ تمام قسم کی تعریفات
ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے خاص، بے شمار لا تعداد درود و سلام ہوں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں ہمارے آقا و مولا سرور کائنات امام الانبیاء ختم الرسل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ، جنہیں اللہ رب العزت نے تمام انسانیت کے لیے راہبر و رہنما، مقتدا پیشوا اور امام بنا کر مبعوث فرمایا۔ مولا کریم نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو تمام انسانیت کا سردار بنایا، سید ولد آدم بنایا، امام قبلتین بنایا، سید الثقلین بنایا۔ آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں انشاءاللہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی شان اور عظمت بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ دل کی تہ گہرائیوں سے آپ احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بندہ ناچیز کو اس عظیم مرکز میں دعوت دی۔ خصوصی طور پر برادر محترم مولانا حکیم عبدالشکور ظہیر صاحب، اللہ رب العزت ان کے مال و جان، عمر، عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ مولانا صاحب کے ہوتے ہوئے کسی اور خطیب کی آپ کو ضرورت ہی نہیں۔ آپ کے سامنے نہ کوئی بہت بڑی علمی بات کرنے آیا ہوں، نہ اپنی خطابت کے جوہر دکھانے آیا ہوں، بلکہ اس عظیم مرکز پر صرف حاضری کی نیت سے آیا ہوں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دنیا اور آخرت میں بھلائیاں نصیب فرمائے۔ آج کل اور آج سے پہلے بھی مختلف زبانوں میں غیر مسلموں نے نبی مکرم رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے آپ کی شان میں گستاخی کرنا چاہیے، چاہے کوئی فرانس کا چوڑا ہو، چاہے کوئی امریکہ کا پادری ہو، چاہے زمانہ قدیم کا ہو یا اس دور کا ہو، جس نے بھی آقا کی شان اقدس میں گستاخی کی، اللہ نے اس کو دنیا اور آخرت میں ذلیل و رسوا کر دیا۔ دنیا میں عزت، احترام،
मुकाम, उरूज और बुलंदियां اس کو نصیب ہوئی جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع دار بن گیا، جو دل و جان سے آپ کا غلام بن گیا۔ اور پھر یہ بات نہیں کہ اللہ رب العزت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ اور حفاظت سے عاجز آ گیا۔ اللہ تو یہ دیکھتا ہے کہ مسلمانوں کا ایمان کیسا، اللہ تو یہ دیکھتا ہے ایمان والوں کے جذبات کیسے، رب تو یہ دیکھتا ہے اہل ایمان کی عقیدت کیسی۔ وہ تو وہ ہے قادر قدیر جس نے اپنے محبوب کی حفاظت کی، جس نے اپنے نبیوں کی حفاظت کی، جس نے اپنے ولیوں کی حفاظت کی، جس نے اپنے گھر کی حفاظت کی۔ جب آقا علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، تاریخ میں اس سال کو عام الفیل کہا جاتا ہے۔ کس لحاظ سے؟ کہ ایک بڑا بادشاہ اللہ کے گھر کو گرانے کے لیے آیا، کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے آیا، ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا۔ اللہ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے ہاتھیوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ تاریخ میں یہ واقعہ مشہور ہو گیا کہ فیل کے لشکر کو ابابیل نے تباہ کر دیا۔ لوگوں نے اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس کا مشاہدہ کیا۔ اس واقعے کے 50 یا 51 دن کے بعد آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ سال وہی ہے عام الفیل کا، جب میرے آقا علیہ السلام نے سرزمین مکہ میں لا الہ الا اللہ کی صداؤں کو بلند کیا۔ جب کوہ صفا پر چڑھ کر یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ کہا، اے مکہ کے لوگوں لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، زمین کے معبودوں کو چھوڑ کر عرش والے کی حاکمیت تسلیم کر لو۔ تو کافر آپ کے مخالف ہو گئے، دشمن بن گئے۔ ان لوگوں کو مخاطب کر کے اللہ نے کہا، اے مکہ کے لوگوں الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے اصحاب فیل کا واقعہ نہیں دیکھا؟ کیا تم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا کہ اللہ نے بڑے بڑے ہاتھیوں کو کس طرح تباہ و برباد کر دیا؟ مکہ کے وڈیروں کو، مکہ کے سرداروں کو سبق یہ دینا تھا کہ جو رب پتھر کے بنے ہوئے، گارے کے بنے ہوئے، مٹی کے بنے ہوئے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، وہ اپنے محبوب کی حفاظت بھی کرے گا۔ جو بیت اللہ کی حفاظت کرتا ہے وہ رسول اللہ کی حفاظت بھی کرے گا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس۔ اے میرے محبوب، اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو وحی، جو شریعت، جو احکام
اللہ نے نازل کیا ہے اس کی تبلیغ کر دیجئے۔ رہے مکہ کے کافر، یہ سردار وڈیرے سارے مل جائیں، آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ پھر اللہ نے حفاظت کر کے بھی دکھلائی کہ مکہ کے مشرکوں نے آپ کی ذات گرامی پہ جب بھی کوئی اعتراض کیا، اللہ نے اس کا جواب دیا۔ اگر کسی نے ناموس رسالت پہ حملہ کیا تو اللہ نے اس کا جواب دیا۔ سب سے پہلا جواب جو اللہ نے کافروں کو دیا وہ اس کو دیا ہے جس نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی شان اقدس میں گستاخی کی، اور یہ گستاخی کرنے والا کوئی اور نہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے۔ آقا علیہ السلام سب کے سامنے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کہہ دو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ ابو لہب کہتا ہے تب اللہ کا یا محمد، اے محمد تو تباہ ہو جائے، کہا تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے جس نے تو نے ہمیں بلایا تھا۔ کیا تو ہمارے سامنے ہمارے معبودوں کی توہین کرنا چاہتا تھا؟ آقا علیہ السلام نے یہ سب کچھ سنا، زبان سے کچھ نہیں کہا، اس لیے بھی نہیں کہا کہ اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا، اس لیے بھی نہیں کہا کہ آپ کا اخلاق بلند ترین درجے پر، اس لیے بھی کچھ نہیں کہا کہ یہ آپ سے عمر میں بڑا ہے، اس لیے بھی کچھ نہیں کہا کہ یہ باپ کا بھائی ہے، سگا چچا ہے، چچا بھی باپ کی جگہ پہ ہوتا ہے، کچھ نہیں کہا۔ لیکن دل میں ملال ضرور تھا، دل میں یہ بات ضرور تھی، اے کائنات کے رب میں نے تیری توحید بیان کی ہے، اور ادھر سے گالیوں کو میں جواب ملا ہے۔ عرش والے نے آسمان عالم سے جواب دیا، یہ نہیں دیکھا کہ یہ قریش کا ہے، یہ نہیں دیکھا کہ بنو ہاشم کا سردار ہے، یہ بھی نہیں دیکھا کہ یہ نبی کا رشتہ دار ہے، جس پر یہ مہر لگ گئی کہ یہ نبی کا گستاخ اور بے ادب ہے۔ رب نے عرش معلیٰ سے کہا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب۔ کہا تو کون ہوتا ہے میرے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا؟ تو کون ہوتا ہے میرے نبی کے بارے میں زبان کھولنے والا؟ تو بے شک بڑا ہے، بے شک وڈیرا ہے، آسمان سے رب کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ تباہ ہو گیا۔ اللہ نے بات مستقبل میں نہیں کی ہے، بلکہ بات گزرے ہوئے زمانے میں کی، پاسٹ میں کی ہے۔ اس میں بنتا تو یہ تھا کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں گے اور وہ تباہ ہو جائے گا، نہیں، اللہ نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب، ماضی میں بات کہی، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ تباہ ہو گیا، جہنم واصل ہو گیا۔ کون ہے آقا کی شان میں گستاخی کرنے والا؟ یہ بڑے قبیلے کا تھا، یہ سردار تھا، لوگ اس کی عزت کیا کرتے تھے۔ اور اگر دوسری طرف دیکھا جائے، جسے حبشی غلام کہا جاتا ہے، جو رنگ کے لحاظ سے کالا ہے، دھنسی ہوئی آنکھیں، چپٹی اس کی ناک ہے، بڑے بڑے ہونٹ ہیں، عجیب سا قد ہے، لیکن اس کو مقام کیا ملا، شان کیا ملی؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جب ان کا نام لیتے ہیں تو یہ کہہ کر بلاتے ہیں سیدنا بلال،
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے بلال تو صرف بلال نہیں بلکہ تو ہمارا سردار ہے۔ اے بلال، اللہ نے تجھ کو سردار بنا دیا ہے۔ کس وجہ سے؟ توحید کی وجہ سے، محبت رسول کی وجہ سے، دین کی برکت سے۔ جس نے قبول کر لیا وہ اعلیٰ درجے کے بن گئے، جنہوں نے انکار کیا وہ دنیا اور آخرت میں رسوا ہو گئے۔ اللہ اپنے نبی کی حفاظت کیسے کرتا ہے؟ اللہ اس طرح حفاظت کرتا ہے، سرزمین مکہ میں زمانہ ایسا گزرا جس میں وحی کا سلسلہ رک گیا، کچھ عرصے کے لیے وحی موقوف ہو گئی۔ مخالفوں نے، کافروں نے کہنا شروع کر دیا اس کا رب اس سے ناراض ہو گیا، اس کے رب نے اس کو چھوڑ دیا۔ جب کافروں کی طرف سے یہ اعتراض ہوا تو عرش والے نے عجب طریقے سے جواب دیا، فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ بڑے ہی عجب انداز ہے، بڑے ہی پیارے الفاظ ہیں۔ وَالضُّحَىٰ، چڑھتے سورج کی قسم، وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، رات کی قسم جب چھا جائے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، گردش لیل و نہار کی قسم، سورج کی قسم، چاند کی قسم، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہ آپ سے ناراض ہوا۔ عقیدت مندوں نے اس سے بھی بڑھ کر اس کا ترجمہ کیا ہے، وَالضُّحَىٰ، محبوب تیرے روشن چہرے کی قسم، وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، آپ کی کالی زلفوں کی قسم، محبوب آپ کے چہرے کی قسم، آپ کی کالی زلفوں کی قسم۔ آپ جیسے محبوب کو کون چھوڑتا ہے؟ نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا، نہ آپ سے ناراض ہوا، بلکہ آپ کے لیے ہر آنے والا دن برکتوں والا، رحمتوں والا، عظمتوں والا ہے۔ آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ مکہ کے کافروں نے کہا کہ یہ ہمارے سامنے جو کچھ بیان کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو شاعری ہے۔ یہ اعتراض لگا دیا کہ شاعر ہیں، شعر و شاعری کرتے ہیں۔ اللہ نے اس کا جواب دیا، وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ۔ یہ شاعری نہیں، ہم نے اپنے پیغمبر کو شاعری نہیں سکھائی، اور نہ شاعری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان ہے، یہ تو اللہ کا قرآن ہے۔ مکہ کے کافروں نے کہنا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مجنون ہو گئے ہیں، ان پر جنون ہو گیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ پاگل ہو گئے ہیں، پاگل پن ہے ان میں۔ اللہ نے اس کا جواب کیا دیا، اس کا انداز دیکھیے، وہ طریقہ کار دیکھیے۔ کائنات کا رب کہتا ہے، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ رب کہتا ہے نون والقلم وما یسطرون۔ اس کی لمبی تشریح کر دی حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے۔ نون والقلم وما یسطرون، نون کی قسم، قلم کی قسم، دوات کی قسم، لکھنے والوں کی قسم، دنیا کے اوراق کی قسم، دنیا کے صفحات کی قسم، محبوب دنیا میں کوئی قلم ایسا نہیں، کوئی سیاہی ایسی نہیں، کوئی ورق ایسا نہیں جو آپ کو مجنون کہہ سکے۔
آپ اللہ کے فضل و کرم سے مجنون نہیں ہیں۔ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ اپنے نبی کی حفاظت کر رہا ہے۔ اعتراض مکہ کے کافر کرتے ہیں، زمین کے فرش پہ کرتے ہیں، اور اللہ ان کو جواب عرش معلیٰ سے دے رہا ہے۔ مکہ کے کافروں نے کہنا شروع کر دیا، آدمی اچھا تھا، صادق و امین تھا، یاروں کا یار تھا، دوستوں کا دوست تھا، لیکن سیدھے رستے سے بھٹک گیا ہے۔ انسان ٹھیک تھا، اب سیدھے رستے سے بھٹک گیا۔ ہوا کیا؟ شاید ہمارے معبودوں کی بد دعا لگ گئی ہے، جن کی توہین کرتا تھا، اب سیدھے رستے سے بھٹک گیا۔ جب کافروں نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے رستے سے بھٹک گیا، رب نے جواب کیا دیا؟ فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ یاسین حروف مقطعات ٹھیک ہے، لیکن ہے اس کا ترجمہ نہ ہوتا تو مکے کے کافر اعتراض کرتے، یاسین اے سید البشر، یاسین اے دنیا کے سردار، والقرآن الحکیم مجھے حکمت والے قرآن کی قسم، انک لمن المرسلین آپ میرے رسولوں میں سے ہیں، علی صراط مستقیم آپ سیدھے رستے پر ہیں۔ جب نبی کو کہا یہ صراط مستقیم پر نہیں، رب قرآن کی قسم کھا کے کہتا ہے، اے نبی میں قرآن کی قسم کھاتا ہوں آپ کا رستہ سیدھا ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا یہ میرا رستہ ہی سیدھا ہے، یہ قرآن کا رستہ ہی سیدھا ہے۔ کون؟ جو آپ کی ذات پر اعتراض کرے، کون؟ جو آپ کی شخصیت پر اعتراض کرے، کون؟ یہ تو کافروں کی باتیں ہیں، یہ تو کافر تھے۔ مدینہ منورہ میں اس طرح ہوا، مومن بیٹھا کرتے، مسلمان بیٹھا کرتے، ان میں کچھ منافق بھی ہوا کرتے۔ مسلمان کہتے انظرنا، مومن کہا کرتے رائنا رائنا، اور جو منافق ہوتے وہاں پہ بیٹھے ہوتے وہ یا کو تھوڑا سا اور طریقے سے پڑھ کے کہہ دیتے رائنا، پھر ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکراتے، ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر ہنستے۔ انظرنا کا مطلب ہے ہماری طرف نظر کرم فرمائیے، ہمیں بات کی سمجھ نہیں آئی دوبارہ بتلا دیجئے۔ مومن یہ کہا کرتے، اور جو منافق ہوتے اس لفظ کو تھوڑا سا بگاڑ کے لمبا کر کے کہتے، جس کا مطلب ہوتا او ہمارے چرواہے، پھر آپس میں ہنستے۔ منافق لوگ تھے۔ عرش والے کو کتنی غیرت آئی، عرش والے کو اپنے محبوب سے محبت کتنی ہے، نبی کا احترام کتنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے، آقا کا مقام کیا ہے۔ اللہ عرش معلیٰ سے وحی نازل کرتا ہے، اے پکے مسلمانوں آج کے بعد تم نے اصل لفظ رائنا بھی استعمال نہیں کرنا، جو صحیح لفظ استعمال کرتے ہو آج کے بعد وہ لفظ بھی استعمال نہیں کرنا، بلکہ اس کی جگہ پہ کہنا ہے انظرنا انظرنا، نظر کرم فرمائیے، ہمیں سمجھ نہیں آئی دوبارہ بتلا دیجئے۔ اللہ اپنے محبوب کی عظمتوں کی حفاظت کرتا ہے، اللہ اپنے نبی کی شان کی حفاظت کرتا ہے، مقام کی حفاظت کرتا ہے۔ مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے ایک وقت ایسا آیا، آقا علیہ السلام کے بیٹے فوت ہو گئے۔ پہلا بیٹا قاسم، وہ بھی اللہ کو پیارا ہو گیا، دوسرا بیٹا عبداللہ وہ بھی فوت ہو گیا۔ ابو لہب کا گھر
آپ کے گھر کے ساتھ تھا، چچا ہے، پڑوسی ہے۔ ابو لہب کو بڑی خوشی ہوئی اور کافروں کو، سرداروں کو یہ خبر سنانے کے لیے باہر نکلا۔ باہر نکل کے سرداروں کے مجمع میں کافروں کے سامنے بڑی خوشی کے ساتھ کہتا ہے باتارا محمد، نعوذ باللہ من باتارا محمد۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جڑ کٹ گئی، اس کا بیٹے فوت ہو گئے۔ کہنے لگے جب تک یہ زندہ ہے ان کا نام رہے گا، ان کا دین رہے گا، جب یہ دنیا سے چلے جائیں گے ان کا نام مٹ جائے گا، ان کا دین بھی ختم ہو جائے گا۔ عرش والے نے آسمان عالم سے جواب دیا، اس کے جواب میں جواب دیا، جب کہا باتارا محمد، عرش والا کہتا ہے انا آتینا کل کوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو اتنا نوازا ہے کہ لوگ اس کو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ انا آتینا کل کوثر، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی ہے، ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا فرمائی ہے، ہم نے آپ کو دنیا کی بلائیاں عطا فرمائی ہیں، ہم نے آپ کو جاں باز و جانثار صحابہ کرام عطا فرمائے ہیں، ہم نے آپ کو کثیر امت عطا فرمائی ہے۔ جو دن بھی طلوع ہوتا ہے آپ کے ماننے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ جب نیا دن نکلتا ہے آپ کے جانثاروں کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے، جب نیا سورج نکلتا ہے آپ کے ماننے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ کی ساری امت آپ کی روحانی اولاد ہے، آپ کی ساری امت آپ کی روحانی اولاد ہے۔ انا آتینا کل کوثر، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی ہے۔ فصلی لربک وانحر، اپنے مشن پر قائم رہیے۔ ان شانئک ھو الابتر، رہی بات آپ کے مخالفوں کی، آپ کے دشمنوں کی، ان کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ کسی کافر کے 10 بیٹے، کسی کافر کے 12 بیٹے، کسی کافر کے 8 بیٹے، عرش والا کہتا ہے مجھے رب کون مانے گا، مجھے رب کون کہے گا کہ بیٹا ابو جہل کا ہو اور اس کی زبان پر ہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بیٹا کافر کا ہے لیکن وہ آپ کا جانباز اور جانثار صحابی بنتا ہے، اللہ اس کو آپ کے یاروں میں شامل کر لیتا ہے۔ کہا دیکھنا جو آپ کے دشمن، جو آپ کے مخالف، اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں ذلیل و رسوا کر دے گا۔ کبھی واقعہ پڑھ کے دیکھنا کہ ابو لہب کا انجام کیا ہوا تھا۔ غزوہ بدر کے چند دن بعد جب یہ مرا ہے، ایسی بیماری میں مرا کہ کوئی اس کے قریب بھی نہیں جاتا تھا، اور جب مر گیا تو کوئی اس کو اٹھا کر پھینکنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا۔ پھر کرائے پہ، اجرت پہ حبشیوں کو بلایا گیا اور ان کو کہا اس کو اٹھا کر کہیں پھینک دو۔ وہ انہوں نے ٹانگوں سے پکڑ کے کھینچا، جسم کے حصے الگ ہونا شروع ہو گئے، لکڑیوں کی مدد سے گھسیٹ کے گڑھے میں پھینک دیا۔ یہ انجام، یہ حشر دنیا میں ہوا اس کا جس نے آپ کی مخالفت کی۔ اللہ کافر کو کسی موقع پر معاف کر سکتا ہے، کم سزا دے گا، لیکن اللہ اپنے محبوب کے دشمن کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ اللہ اپنے نبی کے دشمن کو معاف نہیں کرتا۔ سب سے بلند اور بلند مرتبہ جو ہے وہ میرے اور آپ کے آقا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ وہ کافر کی کیا حیثیت ہے میرے نبی کی شان میں گستاخی کرے؟ کافر کی کیا مجال کہ وہ اپنی زبان کو کھولے؟ اللہ مومنوں کو کہتا ہے
یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے مومنو، میرے نبی کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہ کرنا، میرے نبی کے سامنے اونچی نہ بولنا، میرے نبی کے سامنے اپنی زبانوں کو حرکت نہ دینا۔ ان تحبط اعمالکم، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ وہ جو ضائع ہونے تھے وہ کیا تھے؟ نمازیں، روزے، زکاتیں، صدقہ و خیرات، کہ اگر تم نے میرے نبی کے سامنے زبان کھولنے کی جرت کی اور اونچا بول کوئی بول دیا، تمہاری زندگی کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ نبی کی ذات بلند و بالا، ادب بھی، احترام بھی، عقیدت بھی، ایمان بھی، اور اللہ اپنے نبی کی حفاظت کرتا ہے۔ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ یہ مکہ کے کافر کیا جانے، یہ مکہ کے مشرک کیا سمجھیں کہ آپ کا مقام کیا ہے، آپ کی شان کیا ہے۔ یہ رجب کا مہینہ مشہور روایات کے مطابق آقا علیہ السلام کو معراج اس مہینے میں کروائی گئی، جو عام روایات ہیں۔ کیا تھی معراج؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماحول بنا اس زمانے میں، نبوت کا 10واں سال، آقا علیہ السلام کی بیوی سیدہ خدیجہ الکبریٰ فوت ہو گئی، اور تھوڑے عرصے بعد ہی سردار ابو طالب بھی وفات پا گئے۔ یہ دنیا میں آپ کا سہارا تھے، دنیا میں آپ کے سرپرست تھے، دنیا میں آپ کی حمایت کرنے والے تھے۔ مکہ کے کافر کھل کر آپ کے مخالف ہو گئے۔ جب یہ منظر دیکھا تو میرے اور آپ کے آقا محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرزمین مکہ سے نکل کر طائف کی بستی میں گئے کہ مکہ کے لوگ اگر مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو شاید طائف میں رہنے والے دعوت حق کو قبول کر لیں۔ طائف کی بستی میں لا الہ الا اللہ کی صدا بلند کی۔ ان لوگوں نے اس دعوت کو قبول کرنے کی بجائے آپ کو پتھر مارنے شروع کر دیے۔ میں نے سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ آقا علیہ السلام کے سر سے لے کر پاؤں تک سارا جسم زخمی تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ پوچھتی ہیں، جب احد والے دن آپ کا سر مبارک پھٹ گیا، دندان شہید ہوئے، چہرے پر زخم آیا، تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آقا احد کا دن آپ کی زندگی کا سخت دن ہے۔ آقا فرماتے ہیں، عائشہ احد والا دن بھی سخت دن ہے، لیکن میری زندگی میں سب سے مشکل اور سب سے سخت دن طائف والا تھا، جب لوگ مجھے پتھر مار رہے تھے اور پتھر کھا کر میں بیٹھ جاتا، لوگ مجھے اٹھا کر کھڑا کرتے اور پھر پتھر مارنا شروع کر دیتے۔ تقریباً 3 کلومیٹر فاصلہ آقا علیہ السلام نے اس طرح طے کیا ہے، پتھر کھاتے ہوئے الٹے قدموں سے پیچھے ہٹ کر۔ یہ بہت ہی مشکل سفر تھا۔ ایک غار میں ایک باغ میں پہنچے، اللہ کا فرشتہ آ کے کہتا ہے، ان کے لیے بد دعا کیجئے۔ آقا علیہ السلام اپنی زخمی ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، ربی جلال میں ہاتھوں کو اٹھا کر کہا، اے جبریل میں دعا کرتا ہوں، تو آمین کہہ دے، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ اللہ میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں، یہ میرے مقام کو جانتے ہی نہیں، جہالت ہی نے رکھا ہے صداقت کے خلاف ان کو۔
اللہ ان کو تباہ نہ کر، ان کو ہدایت نصیب فرما دے۔ وہاں سے نکلے، واپس آئے، اب منظر یہ بنا ہے، چچا بھی وفات پا گیا اور غم گسار بیوی وہ بھی دنیا سے چلی گئی۔ طائف والوں نے بھی دعوت کو قبول نہیں کیا، مکہ والے بھی سبھی کھل کر مخالفت کر رہے ہیں۔ اللہ اس موقع پہ کہتا ہے محبوب ذرا مکہ کی سرزمین سے باہر نکل کر دیکھیے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ یہ مکہ والے کیا جانے آپ کی شان کیا ہے، آپ کا مقام کیا ہے، آپ کی عظمتیں کیا ہیں۔ خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے۔ ان مکے والوں کو کیا پتا محبوب آپ کا شان کیا ہے، ذرا نکلیے تو صحیح۔ جبریل امین آئے، آپ کو ساتھ لیا، مسجد اقصی میں پہنچے، سواری باہر باندھی، مسجد میں داخل ہوئے، مسجد بھری ہوئی۔ آقا علیہ السلام پوچھتے ہیں جبریل یہ مسجد بھری ہوئی یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل امین کہتے ہیں اے اللہ کے نبی یہ انبیاء و مرسلین ہیں، یہ تو دنیا سے چلے گئے، یہ ادھر کیوں آئے ہیں؟ کہا آقا یہ ادھر اس مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آقا پوچھتے ہیں جبریل پھر یہ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ جبریل امین کہتے ہیں آقا یہ اپنے امام کا انتظار کر رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام پوچھتے ہیں جبریل ان کا امام کون ہے؟ جبریل آپ کو کندھہ مبارک سے پکڑ کر مصلی امامت پہ کھڑا کرتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ کے نبی انت امام الانبیاء والمرسلین، انت سید الاولین والآخرین۔ اللہ نے آپ کو 1,24,000 انبیاء کا امام بنا دیا ہے، اللہ نے آپ کو سید المرسلین بنا دیا ہے۔ شان نبیوں کے بے شک بڑے ہیں، عظمتوں کے نگینے جڑے ہیں، مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں وہ جو پہلے سے آئے ہوئے ہیں۔ آدم تا عیسیٰ سب پیچھے۔ محبوب ذرا دیکھیے تو صحیح، یہ چہرے تو دیکھیے، موقع تو آج آیا ہے، وعدہ تو بہت پہلے لے لیا تھا۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ یہ اللہ نے وعدے تو پہلے لے لیے تھے، جو آپ سے آگے آنے کی جرت کرے اللہ اس کی امامت نبوت رسالت کو ختم کر دے گا۔ دیکھیے تو صحیح، مسجد اقصی سے اوپر کا سفر شروع ہوا، کتنا دل نشیں سفر ہوگا۔ جبریل امین اور آقا علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں جس طرح طائف والا دن سخت تھا، اس طرح 2 راتیں آقا علیہ السلام کی زندگی میں بہت ہی عظیم ہیں۔ 2 راتیں بڑی ہی عظیم ہیں، ایک رات معراج والی اور ایک رات ہجرت والی۔ معراج والی میں اللہ نے آپ کا ہم سفر اس کو بنایا، کیونکہ سفر آسمانوں کا تھا، آپ کا ہم سفر اس کو بنایا جو آسمانوں کا سردار ہے۔ ہجرت کے سفر میں آپ کا ہم سفر اس کو بنایا جو روئے زمین میں انبیاء اور رسل کے بعد سب سے افضل ہے، ابو بکر صدیق، اس کو آپ کا ہم سفر بنایا۔ اور پھر معراج پہلے ہوئی ہے، ہجرت بعد میں ہوئی ہے۔ معراج پہلے ہوئی، ہجرت بعد میں ہوئی، تاکہ دنیا والے معراج والے ہم سفر کو بھی دیکھیں، ہجرت والے ہم سفر کو بھی دیکھیں۔ ہجرت معراج والا ہم سفر آقا علیہ السلام کے پاس براق لے کر آیا،
اس پر چڑھ کر سفر کیجئے، لگام میں پکڑتا ہوں، لگام میں پکڑتا ہوں، دیکھی نہیں کسی نے اگر شان مصطفیٰ تو دیکھے کہ جبریل ہے دربان مصطفیٰ۔ یہ سید الملائکہ آسمان کے فرشتوں کا سردار میرے محبوب کے در کا غلام ہے۔ براق لے کر آ گئے۔ ہجرت کے سفر میں جب آقا علیہ السلام تھک گئے، ابو بکر صدیق سواری لے کر نہیں آیا بلکہ اپنے کندھوں پہ اٹھایا۔ اے رب کے حبیب، آج ہی تو یہ سعادت سمیٹنے کا موقع ملا ہے، سواری کی ضرورت نہیں، میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیے۔ اسے ابو بکر کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جبریل آپ کو لے کر پہلے آسمان پہ پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، آدم علیہ السلام نے استقبال کیا، حضرت آدم علیہ، فرشتوں نے استقبال کیا۔ اللہ دکھلانا یہ چاہتا ہے، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا ہے مکہ کے کافر، ان کی اوقات کیا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے، ذرا باہر نکل کر دیکھیے۔ ایک ایک آسمان پہ استقبال کے لیے اللہ نے انبیاء کو کھڑا کر دیا ہے۔ انبیاء نے استقبال کیا، فرشتوں نے استقبال کیا، سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ سدرۃ المنتہا پہ پہنچے، بیت معمور جو اللہ نے فرشتوں کی عبادت کے لیے بنایا۔ جبریل نے اذان کہی، سارے فرشتوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی، آگے کا سفر شروع ہوا۔ یہ زمین سے سدرۃ المنتہا تک 7 آسمان ہیں۔ شاید کسی کے ذہن میں ہو کہ اس سے ایک قدم آگے آپ کو سیر کروائی گئی، نہیں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب جبریل رہ گئے، میں نے 70,000 پردے عبور کیے، 70,000 حجاب عبور کیے ہیں۔ جبریل کہتا ہے اے اللہ کے نبی، اس سے آگے مجھے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں اے جبریل، تو سید الملائکہ ہے، یہ تیری منزل کا اختتام ہے، یہ تیرے سفر کی انتہا ہے۔ میں سید البشر ہوں، میرے سفر کی یہاں سے ابتدا ہو رہی ہے، یہ تیری انتہا ہے اور میری یہاں سے ابتدا ہو رہی ہے۔ عقیدت مند کہتے ہیں کہ اس موقع پر شاید آقا علیہ السلام کے دل میں یہ خیال آیا ہو، خیال تو نہیں آیا، لیکن عقیدت مند ویسے ہی کہتے ہیں کہ کاش اس موقع پر آقا علیہ السلام کے ساتھ جبریل کی جگہ پر ابو بکر صدیق ہوتا، جبریل کی جگہ پہ صدیق ہوتا، نبی کا یار ہوتا، نبی کا پروانہ ہوتا، نبی سے محبت کرنے والا ہوتا، وہ جل جاتا، کٹ جاتا، مر جاتا، مٹ جاتا، لیکن اپنے محبوب کو چھوڑنا گوارا نہ کرتا۔ کاش اس موقع پہ جبریل کی جگہ پہ صدیق ہوتا۔ گئے، کعبہ قوسین تک پہنچے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وہ جن کا ذکر ہوتا ہے زمینوں آسمانوں میں، فرشتوں کی دعاؤں میں، مؤذن کی اذانوں میں۔ محبوب نکل کر دیکھیے تو صحیح، زمین والے، آسمانوں والے، فرشتے، ملائکہ، اللہ کے انبیاء، حور و غلمان، یہ سب آپ کے پیچھے پیچھے ہیں، سب آپ کے استقبال کے لیے ہیں، سب عقیدت اور احترام کے پھول نچھاور کرنے والے ہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے تذکروں کو بلند کر دیا، ہم نے آپ کے ذکر کو عام کر دیا۔ کہاں تک پہنچے؟ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام، میں نے کلموں کے چلنے کی آواز سنی، وہاں تک پہنچے۔ کہاں تک؟ تیری پرواز کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری پرواز کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ اس کائنات کے اندر، اس پوری وسیع و عریض دھرتی میں
جسے ہم یونیورس کہتے ہیں، جسے ہم کائنات کہتے ہیں، ایک خدا کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ میرے اور آپ کے آقا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ یہ ساری کائنات آپ کے قدموں کے تلے ہے، یہ ساری دنیا آپ کے نیچے ہے، آپ سے اوپر اگر ہے تو صرف آپ کا خدا ہے۔ ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ کتنا بلند کیا؟ جبریل امین سے آقا پوچھتے ہیں، اے جبریل وہ بلندیاں کیا ہیں، وہ عظمتیں کیا ہیں جس پر میرے رب نے میرے ذکر کو بلند کر دیا؟ بڑی ہی محبت والی بات ہے، بڑی ہی پیار والی بات ہے۔ فرمایا پیارے عرش والا کہتا ہے اذا ذکرت ذکرت معیا، اذا ذکرت ذکرت معیا۔ رب کہتا ہے کہ کائنات میں جب میرا ذکر ہوگا میرے ذکر کے ساتھ ہی آپ کا ذکر بھی ہوگا۔ جو کہے گا لا الہ الا اللہ مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اپنی زبان سے نہ کہے محمد رسول اللہ۔ جب کہے گا لا الہ الا اللہ تو ساتھ ہی کہے گا محمد رسول اللہ، کلمے میں کہے گا، نماز میں کہے گا، اذان میں کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور اللہ نے یہ دنیا کا نظام بنایا ایسے ہی نہیں بنا دیا۔ ہم دیکھتے ہیں سورج نکلا غروب ہو گیا، سورج نکلا غروب ہو گیا، سورج غروب کوئی نہیں ہوتا، سورج کہیں نہ کہیں نکل رہا ہے۔ اللہ نے زمین کو بنایا ہی اس طرح ہے کہ مشرق بعید میں جب فجر کی اذانیں شروع ہوتی ہیں ہمارے یہاں رات ہوتی ہے، یہ فجر کی اذانیں دنیا میں گونجتی رہتی ہیں اور ابھی فجر کی اذان ختم نہیں ہوتی، دنیا میں ظہر کی اذانیں شروع ہو جاتی ہے، ظہر کی اذان ابھی ختم نہیں ہوتی، عصر کا ٹائم ہو جاتا ہے، عصر کے بعد مغرب، مغرب کے بعد عشاء، عشاء کے بعد پھر فجر کی اذان شروع ہو جاتی ہے۔ دنیا میں کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں جب اذان کی اذانیں نہ گونج رہی ہوں۔ اذان کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، اللہ کے محبوب کا ذکر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور نماز میں کیا ہے؟ نماز اعلیٰ ترین عبادت ہے، مومن بننے کے بعد سب پہ فرض ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، کبھی کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یہ پڑھنے کے بعد ابھی تو نماز کی ابتدا ہو رہی ہے، ابھی تو عقیدتوں اور محبتوں کی ابتدا ہو رہی ہے، پھر سجدے میں جا کر سبحان ربی الاعلیٰ، پھر اس کے بعد بیٹھ کے راز و نیاز کی باتیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ یہ پڑھتا ہے بندہ اپنے رب سے عقیدت، اپنے رب سے تعلق کا اظہار کرنے کے لیے کہ اے مولا کریم میری قولی فعلی بدنی عبادتیں تیرے لیے، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ قرآن کے الفاظ میں قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میری نمازیں تیرے لیے، میری قربانیاں تیرے لیے، میرا جینا تیرے لیے، میرا مرنا تیرے لیے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، پھر ساتھ فوراً ہی کہے گا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ نماز نہیں مکمل ہوئی، ساتھ ہی کہے گا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ اس کو کہنا پڑے گا،
ہر نمازی کو کہنا پڑے گا. اس کو بولتے ہیں ورفعنا لک ذکرک. محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، ہم نے آپ کے تذکروں کو عام کر دیا، ہم نے آپ کے ذکر کو دنیا میں پھیلا دیا. یہ کون ہے؟ آپ کی گستاخی کرنے والے. یہ کون ہیں؟ آپ کے خاکے بنانے والے. آپ کا رب عرش معلیٰ سے اعلان کرتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ بڑی ہی عقیدت والی آیت ہے، بڑی ہی محبت والی بات ہے. ہم زمین کی دھرتی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، زمین پہ بستے ہیں، ہم خاک نشیں ہیں. اللہ کے فرشتے آسمانوں میں ہیں اور کائنات کا رب عرش معلیٰ پر ہے. رب دنیا والوں کو نسخہ دیتا ہے، اے فرش نشینوں، اگر تم فرشتوں کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہو، اگر تم بلندیاں چاہتے ہو، اگر تم عروج چاہتے ہو، اگر تم دنیا میں عزتیں چاہتے ہو، تو نسخہ کائنات کا رب بتلا رہا ہے. جو کام آسمانوں کے فرشتے کرتے ہیں وہ کام تم بھی کرو. وہ کام کیا ہے؟ میرے محبوب پہ درود و سلام پڑھو. وہ کام یہ ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اگر زمین کی پستیوں سے نکل کر بلندیاں چاہتے ہو، عروج چاہتے ہو، رب کی رحمتیں چاہتے ہو، عزتیں چاہتے ہو، تو میرے محبوب پہ درود و سلام پڑھو، میرے نبی پہ درود و سلام پڑھو. اللہ اس کی عزت کرتا ہے جو اللہ کے محبوب کی عزت کرے. اللہ اس کو دنیا میں نوازتا ہے جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے. اللہ اس کے عزتوں کو بلند کرتا ہے جو محبوب کی عزت کرے. جو نا عزت کرے رب نہ حسب کو دیکھتا ہے، نہ کسی کے نسب کو دیکھتا ہے، نہ کسی کے اقتدار کو دیکھتا ہے، نہ کسی کی دولت کو دیکھتا ہے، نہ کسی کی سرداری کو دیکھتا ہے. اسے ٹھکرا دیا جاتا ہے. اے محبوب، جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں، جو تیرا نہیں وہ کہتا بھی رہے میں رب کا ہوں، رب مانتا ہی نہیں ہے. خوب نام محمد ہے اے مومنوں، جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں. خوب نام محمد ہے اے مومنوں، جس پہ نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں. ظلم پر ظلم سہ کر یہ بولے بلال، ظالموں یہ غلط ہے تمہارا خیال، دامن مصطفیٰ کو کیسے چھوڑ دوں، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں. رب نے کیا فرمایا؟ نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں. خود اللہ نے نبی سے یہ فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں. دنیا کے اندر کسی کے ساتھ محبت پیار کے لیے جتنے اوصاف ہوتے ہیں، جتنی خوبیاں ہوتی ہیں، وہ ساری کی ساری اللہ نے میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام کی ذات گرامی میں جمع فرمائی ہے. کسی کو ایک عطا کی، کسی کو دو عطا کی، کسی کو حسن دیا، کسی کو جمال دیا، کسی کو حلم دیا، کسی کو علم دیا، کسی کو اخلاق دیا، کسی کو خوبصورتی دی. لیکن یہ سارے کمالات اللہ نے میرے آقا علیہ السلام کی ذات گرامی میں جمع فرما دیے. حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری. اللہ ہم سب کو آقا علیہ السلام کا غلام بنائے. وقت ختم ہو گیا، موضوع شروع ہی ہو رہا تھا. اللہ ہم سب کی محبتوں عقیدتوں کو قبول فرمائے.
اللہ ہم سب کو دین اور دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ اللہ اس مرکز کو تا قیامت آباد رکھے، اس کے ساتھ تعاون کرنے والوں کو اللہ آباد رکھے، شاد رکھے۔ خصوصی طور پر برادر اکبر جناب مولانا حکیم عبدالشکور ظہیر صاحب، جن کی خدمات ہمارے علاقے میں بھی تھی، ساہیوال کے علاقے میں بھی تھی، اب ادھر مرکز بنایا، ادھر ڈیرا لگایا۔ سب احباب اس مرکز کے ساتھ تعاون کیا کریں، سب احباب دل کھول کر دینی مراکز کے ساتھ تعاون فرمایا کریں۔ اللہ ہم سب کی محنتوں کو، ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔